رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمل والصافات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق اللہ العظیم۔ تو بھیجا ہم نے طوفان، ٹڈیاں، جمے، مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھی۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان میں سے ایک جو طوفان کا عذاب تھا اس کے متعلق ویڈیو آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم آپ کے سامنے جو 5 عذاب میں سے دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا وہ تھا ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا، تقریباً 1 ماہ تک ٹڈیوں کا عذاب، پہلا عذاب جو آیا تھا ان پر طوفان کا عذاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو طوفان کا عذاب ختم ہو گیا، تو انہوں نے جب عہد چکنی کی یعنی کہ اپنے وعدے سے مکر گئے، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کیا، تو اس کے بعد 1 ماہ تک بنی اسرائیل کی قوم پر انہوں نے ظلم و ستم نہ کیا، یہاں تک کہ 1 ماہ تک آرام و سکون کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کی ایذائیں دینے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنے لگے اور ان کو ایذائیں دینے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل میں اللہ پاک نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈیاں ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ، یعنی اتنی زیادہ ٹڈیاں آ گئیں کہ ان کے گھر، یعنی یہاں تک کہ کھیتوں، گلوں، باغات میں اتنی زیادہ ٹڈیاں آ گئیں کہ ان کا رہن سہن مشکل ہو گیا، ان کے باغات، گلے، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ ان کی گھر کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کی گلے، باغات، ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور مومنین کی جو گلے، باغات، یعنی اس طرح کی ان کی جو فائدہ مند چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ پاک نے فرعونیوں پر صرف عذاب پر نازل کیا، اور اپنی مومنین جو اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے ان پر عذاب مسلط نہ کیا، اس لیے کہ تاکہ ان کو عبرت ہو کہ میرے پیروکار جو ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تو ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں۔ لیکن وقتی طور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اس سارے عذاب سے تنگ آ کر، یہ بھی عذاب تقریباً 7 دن تک رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب 7ویں دن گئے تو گڑ گڑائے، روئے اللہ نے، اور دعا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ اپنے رب سے دعا کریں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ ہماری حق میں دعا کرتے ہیں ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا، کیونکہ پیغمبر ایک نازک پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم پر رحم کرنے والا ہوتا ہے، کہ ایک عذاب میں مبتلا قوم کو اگر وہ گڑ گڑا رہی ہے تو ان کے دل میں رحم آ گیا کہ اللہ پاک ان کو عذاب جب میں معاف کر سکتا ہوں تو اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، تو انہوں نے 7ویں دن عذاب ٹل گیا، اور تقریباً 1 ماہ پھر گزرا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہی ظلم و ستم شروع کر دیا اور اپنے وعدے سے مکر گئے کہ ہم نے ایمان قبول نہیں کرنا، اور جو بقایا ان کے پھل باغات بچ گئے، اور وہ دوبارہ الٹے پہ ان کے کہنے لگے کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سے یہ بچ گیا ہے اور ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تقریباً 1 ماہ تک ان کا یہ عذاب جاری رہا، اور 1 ماہ تک پھر انہوں نے پچھلے عذاب کی طرح ان بنی اسرائیل کی قوم پر کچھ مطلب کہ کوئی عذاب، کوئی ایذا ثانی کچھ نہ کی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، 1 ماہ گزرا، اس کے بعد پھر انہوں نے 1 ماہ کے بعد انہوں نے پھر بنی اسرائیل کی قوم پر دوبارہ اپنے ظلم و ستم شروع کر دیے،
اور اس ظلم و ستم شروع کرنے کے بعد ایک ماہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے تنگ آ کر اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر پھر کوئی ایسا عذاب نازل کر کے ان کو سبق ازانی ہو، تاکہ ان کو یعنی یہ باز آ جائیں اور ہم پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے عذابوں کی شکل میں سے تیسرا عذاب جو ان پر نازل کیا وہ گھن کا عذاب تھا۔ بعض کہتے ہیں جوئیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ کیڑا ایک ایسا کیڑا تھا کہ جو ان کے باغات، پھل اور کھیتوں کو اس طرح نگل گیا کہ یہ ہر طرح چٹ کر گیا ان کو، یعنی ختم کر کے رکھ دیا۔ اور یہاں تک کہ ان کے سر کے، ان کے بال، منہ کے، داڑھی کے، یہ بنویں پلکیں، ہر چیز کو یہ اس نے ختم کر دیا، ایسے کہ سفید صرف اور صرف ماس رہ گیا، کوئی بال نہ چھوڑا انہوں نے۔ اس طرح یعنی کہ انہوں نے ان کے اس جوئیں یا گن جو بھی کہتے ہیں مفسرین اس میں اس کیڑے کو، وہ اس کیڑے نے اس طرح ان کو چٹ کر دیا۔ ان کے کھانے میں جوئیں، پینے میں جوئیں، پانی میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، ہر طرف جوؤں کی لپٹ میں تھے یہ۔ اور پھر انہوں نے 7 دن تک، 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر پھر دعا کی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں، ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہم دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے گا اور ہم آپ کے پر ایمان لے آئیں گے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر اللہ سے دعا کی کہ آخرکار چلو ہو سکتا ہے کہ ایمان قبول کر لیں۔ بالآخر انہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ پھر 7ویں دن جب اس عذاب ٹل گیا، ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا، یہاں تک کہ پھر ایک ظلم و ستم کے ساتھ پھر انہوں نے کافی زیادہ اپنی بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا ظلم و ستم شروع کر دیا۔ تو یعنی کہ ان کو اتنا ظلم و ستم کیا کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان پر پھر 1 ماہ تک، یعنی کہ ان 3 عذاب 5 عذاب تھے، ان میں سے تقریباً 1 ماہ کا وقفاً جو ہے نا عذاب آتے رہے۔ 1 ماہ جو ہے وہ خاموشی سے، آرام سے، سکون سے وہ گزارتے، اس کے بعد پھر اپنا انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر لیتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کرتے اور پھر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، باقی جو 2 عذاب رہ گئے ان کا پھر آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔